हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है, एफबीआर का टैक्स बेस बढ़ाने के दावे कर रही है, मगर हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि बजट वैसा नहीं दिया। हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करने के दावे कर रही है, बैरूनी सरमायाकारी लाने के दावे कर रही है, एफबीआर के सिस्टम को बेहतर बनाकर नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के दावे कर रही है, मगर क्या इस सब पर अमल भी हो पाएगा? हमारे साथ सलमान अहमद साहब मौजूद हैं, रुकन वज़ीर आज़म इक़्तिसादी मुशावरती कमेटी, इसके अलावा सफ़ीर बराए सरमायाकारी। आपका बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। अब मसला ये है कि हुकूमत ये कह रही है हमारे पास डेटा आ जाएगा, कौन नॉन फाइलर है, कौन फाइलर है, कौन अपना विदुल्डिंग टैक्स क्लेम नहीं करता और उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। डेटा तो था हुकूमत के पास और हमेशा से था। जब आप अपना टैक्स फाइल करने जाएं साल के आखिर में तो दिखा जाता है आपने कितना विदुल्डिंग टैक्स आपने इस साल दिया है, अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया है, कैसे दिया है, सफ़र का सबका डेटा अब मौजूद होता है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद है। तो डेटा तो हमेशा से था हुकूमत के पास। अब फिर कहना कि जी डेटा होगा और डेटा के बाद हम काम करेंगे, और ये जो नया मैकेंजी हो रहा है और वज़ीर आज़म खुद इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, तो कुछ अलग होने वाला है, कैसे मान लिया जाए? शाहज़ेब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन। देखें, मेरे ख्याल के मुताबिक कई चेंजेस हैं, डेटा अलोन नहीं है, कई चेंजेस हैं और उससे बड़ा नुमाया फ़र्क पड़ेगा। ये कंट्री का सबसे अव्वलीन प्रॉब्लम है, कंट्री की इकॉनमी का सबसे अव्वलीन प्रॉब्लम है कि जब तक आपका रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ठीक और इफ़ेक्टिवली ना चल रहा हो तो उससे ये जो बर्डन पड़ता है सिर्फ उन्हीं चंद लोगों के ऊपर जिनके पास ऑप्शन नहीं होती, ये कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। तो ये एक सिस्टम को पूरा रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर करने की एफर्ट है ताकि वो टैक्स नेट के अंदर जितने लोग शामिल हो सकें तो एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर बर्डन कम हो। ये वज़ीर आज़म की तरजीह भी है और उन्होंने प्रायोरिटी के तौर पे इसलिए खुद लीड करना शुरू किया। वैसे पर ये जुमला हमने बार बार सुना है माजी में कि तरजीह है वज़ीर आज़म की और वज़ीर आज़म खुद लीड करें। ट्रैक एंड ट्रेस के लिए भी सुना था, इमरान खान बड़ा ज़ाती इंटरेस्ट लेते थे, फेल हो गया, और जो बोझ पहले लोगों पर था उन्हीं पर ज़्यादा बोझ पड़ गया। इस दफ़ा भी तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है और डर ये लग रहा है कि जो पहले से टैक्स देते थे वही देते रहेंगे। ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कैसे? देखिए, पॉलिटिक्स और ज़ातियात में आज नहीं जाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा शहबाज शरीफ के साथ कम से कम 15 साल का एक ताल्लुक़ भी रहा है। मैंने उनके साथ काम भी किया है एज़ मैकिन्जी में, उनकी पंजाब में काफ़ी हमने इकट्ठे काम किया। आज तक जिस चीज़ का उन्होंने इरादा कर लिया वो उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि जी अगर आपको मुआयना करने के लिए कहीं जाना है और मेरा हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करना पड़े आप ले जाए। तो बिल्कुल उन्होंने कहा यू हैव 24/7 एक्सेस टू मी, जिस वक्त जहाँ चाहे आप मुझसे डायरेक्ट बात करें ताकि इसके बीच में कोई भी वज़ीर आज़म तक स्टाफ की एक्सेस हो या लोगों की एक्सेस हो वो अच्छी बात है, मगर मसला है कि एफबीआर के पास डेटा की एक्सेस है। ठीक है, इस दफ़ा क्या अलग हो जाएगा? अब उसकी बात करते हैं कि एफबीआर के पास डेटा, देखें डेटा होना, उस डेटा की क्वालिटी क्या है, उस डेटा की कॉम्प्रिहेंसिवनेस कितनी है। बैंकिंग डेटा है उसके अंदर, स्पेंडिंग डेटा है, क्रेडिट कार्ड्स का डेटा है उसके अंदर, हर चीज़ जो वो नकलो हरकत है उनकी, बाहर ट्रैवल करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बेस के अंदर मौजूद है और रिलायबल है कि नहीं है। टेलीफोन यूसेज उनका अवेलेबल है, बिजली का बिल उनका अवेलेबल है, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त अवेलेबल है कि नहीं है। पहली तो बात यह है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा असेंबल होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि उसकी इंटेग्रिटी जो है, क्योंकि पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी उस डेटा के ऊपर रिलाई करती है, तो उसकी इंटेग्रिटी को बुलेट प्रूफ होना होता है। तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर द मोस्ट प्रिसाइज एंड एडवांस एल्गोरिदम्स हैव टू रन टू टेल यूजिंग द डेटा टू डू व्हाट इज़ कॉल्ड फ्लैगिंग, कि जी हमने इस डेटा को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया है, इसके ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बिज़नेस है, अब वो ऑफ द बुक्स है, ठीक है, लेकिन उस बिज़नेस के 30 एम्प्लॉइज़ हैं, उसकी प्रेमिसेस है, उसका एरिया है, वो 4 ब्रांचेस हैं उसकी, और उसके अंदर कस्टमर्स की आमद-ओ-रफ्त है। ये सब चीज़ डेटा में आ जाएगी। अब वो विदाउट एनी रेफरेंस टू पेपर वर्क बता सकता है कि तकरीबन इस इंडस्ट्री में इस लेवल के बिज़नेस का, इस साइज़ के बिज़नेस का इतना टैक्स बनना चाहिए। अच्छा, मगर अभी इशू ये है कि जो आप कह रहे हैं कि टॉप के लेवल पर पता चल जाएगा, एफबीआर के एम्प्लॉइज़ को अभी भी पता होता है, मसला इन्फोर्समेंट में आता है, वो नहीं इन्फोर्स करते। तो इस दफ़ा जो इन्फोर्समेंट आर्म है जो जानते बूझते नहीं करता, वो कैसे मजबूर हो जाएगा करने के लिए? देखिए, ये जो है ना,
یہ وی کانٹ گو انٹو اے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کہ جی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل لیول پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ اگر 100 لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے تو کتنے پرسنٹ کو انالائز کیا جا رہا ہے. تو جب آپ کسی چیز کو ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں تو وہ ہیومن ہینڈ سے نکل جاتا ہے, وہ انالیسس جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کو کوئی ٹنکر نہیں کر سکتا. اب وہ انالیسس کس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور کس لیول آف سنتھسس کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے, دیٹس ہاؤ دیٹ سسٹم بیکمز افیکٹو. تو ساتھ کے ساتھ اس ڈیجیٹائزیشن کے ایک فل پیپل ٹرانسفارمیشن, اس کے بغیر یہ سسٹم کارآمد نہیں ہو سکتا. اور پیپل ٹرانسفارمیشن کے اندر آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا ہوگا کہ پی ایم نے آتے ہی ایز اے سگنلنگ انہوں نے 12 امپلائیز کو آفٹر کوائٹ سم ڈیو ڈیلیجنس انہوں نے 12 امپلائیز کو سینکشن کیا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک سگنل تھا کہ جی اس ادارے کو ریفارم ہونا لازمی ہے. اب اگر اس کو سسٹمیٹک بیسس کے ہم کریں, انہوں نے یہ بھی کہا, پی ایم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ اگر آپ کو ₹1,00,000 جمع کرنے کے لیے ₹100 کے انسینٹیو دینے پڑتے ہیں تو 100 دفعہ دیجئے پلیز, یہ تو بہت فائدے کا سودا ہے. تو ایک پورا HR سسٹم اس کے ساتھ بنے گا جس کے اندر کیپیبلٹی, انسینٹیوز, کریئر پاتھس, تمام چیزیں اس کا پارٹ ہوں گی. جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا. دوسرا مسئلہ, کیونکہ آپ سرمایہ کاری کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں. اگین انرجی سیکٹر کے ریفارم کی بار بار بات ہوتی ہے, بار بار کہا جا رہا ہے ڈسکوز کو بھی ہم پرائیویٹائز کریں گے, بٹ ایک اور بجٹ, ایک اور 1300 ارب روپے کی سبسڈیز, ایک دفعہ پھر ٹیرفس میں اضافے کی توقع, اور کہیں نظر نہیں آ رہا کہ واقعی یہ پروسیس کس حد تک آگے بڑھ رہا ہے کہ ڈسکوز بھی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جائیں گی. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پرائیویٹائزیشن ہیز بین اے کنٹینشس ٹاپک. پاکستان میں جب بھی کوشش کی گئی پرائیویٹائزیشن کی اتنی اس کی اپوزیشن ہوئی. تو آئی تھنک کہ ایک تو آپ کے توسط سے یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کیوں لاحق ہے, کیوں کرنی ہے ہم نے پرائیویٹائزیشن. 3 وجوہات ہیں. کیونکہ یہ پبلک امیجنیشن, یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا کہ پرائیویٹائزیشن اچھی چیز بھی ہے, اچھا عمل بھی ہے, فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں, اگر پبلک امیجنیشن میں نہیں بھی ہوا تو نمبرز میں تو ہو گیا نا. ہمیں پتہ چل گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر بینکس پرائیویٹائز ہوئے فائدہ ہوا, اب جو ادارے, جو پبلک سیکٹر میں ادارے رہ گئے ان کا کتنا نقصان ہوا. اسٹیل مل نہیں ہونے دی افتخار چودھری کے دور میں تو بند ہو گئی یار. دیکھیں, فائدے نقصان کو اگر ہم ایک معیار بنا لیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پروفیٹیبل وینچرز ہیں, جو پروفیٹیبل SOEs ہیں, ان کو ہم نے نہیں کرنا. نہیں, پروفیٹیبلٹی از ناٹ دا اسٹینڈرڈ. دا اسٹینڈرڈ از کہ اس کی ریلیونٹ پروفیٹیبلٹی, اس کی پروفیٹیبلٹی کتنی ہونی چاہیے. مطلب پبلک سیکٹر میں اگر کوئی پروفیٹیبل ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ اسے نہ کریں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ پروفیٹیبل ہوتا شاید وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا. نہ صرف زیادہ پروفیٹیبل ہوتا بلکہ وہ پروفٹ جو ہے وہ ایکچولی اس کو کور اپ کر دیتا ہے, انفیشنسی کو کور اپ کر دیتا ہے. ایک پرابلم انفیشنسی ہوتی ہے پبلک سیکٹر. کر کیا رہے ہیں آپ, کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ آر یو سیریس اباؤٹ پرائیویٹائزیشن؟ 100% serious about the process. کیا پروگریس ہے؟ All the discos have been divided into 3 categories. Category 1 have already been slated for privatization. وہ privatized ہوں گی, already وہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ان کو ایک privatization کی فارم میں لایا جا رہا ہے. Within months, weeks or months you will hear کہ جی یہ والی جو ہیں اب on the block آ گئی ہیں. سیکنڈ کیٹیگری آف ڈسکوز از کہ ان کو تھوڑا سا صحیح کر کے پھر پرائیویٹائزیشن میں ڈال دیا جائے گا. اور تھرڈ کیٹیگری آف ڈسکوز, اس میں صرف 2 ہیں, وہ ایسی ہیں کہ وہاں پہ بل کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ادھر کوئی بل دینے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. تو ان کو اب پرائیویٹائز کرنا, کیا کوئی پرائیویٹ ادارہ ان کو لے سکے گا کہ نہیں, کیونکہ ایشو پھر سیکیورٹی کا ہو جاتا ہے. تو ان کو ابھی ہم نے بیک برنر پہ ڈال دیا ہے. تو یہ ہیں 3 کیٹیگریز. آل دا ڈسکوز آر انڈر پرائیویٹائزیشن اینڈ دے ول بی. سرمایہ کاری کی بہت بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں سرمایہ کاری ہے, SIFC کا پلیٹ فارم, یہ مگر بار بار بات ہی ہوتی ہے کہ جتنے بڑے دعوے تھے اتنا بڑا کام شاید ہو نہیں پائے گا. آپ سفیر برائے سرمایہ کاری بھی ہیں, کون سی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, فارن انویسٹمنٹ کانٹ بی وشڈ انٹو دا کنٹری, ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. ہم نے فارن انویسٹمنٹ کے لیے اپنی انوائرنمنٹ جو ہے, اپنی انویسٹمنٹ کی انوائرنمنٹ, اس کو امپروو کرنا ہے. اور امپروو کرنے کے بعد ہمیں اس کا پرچار کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. ایکچولی اپرچونٹی کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو
ہم انویسٹمنٹ کو سوچتے ہیں ایز اے سنگل اپرچونٹی کہ جی آپ یہ ایک سیکٹر ہے یا ایک کمپنی ہے, اس کے اندر انویسٹ کر دیجیے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں 120 ملین خواتین جو ہیں وہ سیویئرلی انڈر امپلائڈ ہیں, اور مرد حضرات جو ہیں وہ بھی جو ان کا امپلائمنٹ کا پوٹینشیل ہے, آپ اگر کوئی میں ڈالرز استعمال کروں گا, اگر کوئی $7-8 ہزار پر اینم کما رہا ہے ود سم تھنگ کالڈ بزنس پروسیس آف شورنگ, وہ $10-12 ہزار کے اوپر جا سکتا ہے. اور وہ لوگ کیپیبلٹیز کے ساتھ ریڈی ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ 10 years کہ جی وہ جب تعلیم حاصل کریں گے, اچھی ڈگری ہوگی, پھر وہ کریں. تو دس پاپولیس از ریڈی ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ. مگر ہم نے اس کے اندر سے خود پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, پرابلم اس کہتے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا باہر کی انویسٹمنٹ جب آتی ہے, جب آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے, جب وہ اب وتھ لویسٹ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی, ہم گلف کنٹریز میں دوستانہ ملک سے کچھ ادارے بیچ کے تو شاید کون سی انویسٹمنٹ آئے گی پرائیویٹ سے؟ آپ کو لگ رہا ہے وہ انوائرمنٹ ہے اس وقت ملک میں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو ہمارا ڈومیسٹک انویسٹر, لوکل انویسٹر, بات یہ ہے کہ اوور دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز اتنی ساری پروٹیکشنز شامل ہیں انویسٹمنٹ کے اندر کہ اب رسک لینا انویسٹر کے لیے ایک ایلین کانسیپٹ ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں ان پٹ پرائس آپ مقرر کر دیں, آؤٹ پٹ پرائس مقرر کر دیں, ہم اس کے اندر کچھ پروسیس کر کے تو ہوگا. دس از ناٹ کالڈ انویسٹمنٹ. تو یہ دس از اے مس نومر کہ جب تک ہمارا ڈومیسٹک انویسٹر سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تو کوئی نہیں آئے گا. ایکچولی پیپل آر مچ بیٹر ایٹ اسپاٹنگ اپرچونیٹیز. کچھ پائپ لائن میں ہے آپ دیکھیں نہیں, لیکن پہلے تو آپ یہی دیکھ لیں کہ جو ایگزسٹنگ فارن انویسٹمنٹ ہے ان کے ریٹرنز دیکھ لیں. آل آر ملٹی نیشنلز آر ایکچولی آؤٹ پرفارمرز ان دیئر سیکٹرز, اینڈ ان کی دے آر ریکگنائزڈ فار دس. اور ان کے ڈیویڈنڈ کلیئر بھی ہو رہے ہیں. ان کے ڈیویڈنڈ آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا فارن انویسٹمنٹ. کیچ اپ تو ہو گئے ہیں نا, اب کیچ اپ ہو رہے ہیں, کہنا نہیں چاہیے کہ ہو گئے ہیں. اس کو بات کو مد نظر رکھ کر ہو رہے ہیں کہ ہمیں اور انویسٹمنٹ لے کے آنی, اور یا کنسرنس تھے انویسٹرز کے کہ بھائی آپ پروفٹ تو جانے دیتے. وہ کہ آپ نے ایک چیز, آپ تو ڈیسٹینیشن بن ہی نہیں سکتے اگر آپ کسی کو اپنے ڈیویڈنڈز نہیں استعمال کرنے دیتے, ریپیٹریٹ کرنے دیتے. تو آپ کیا پائپ لائن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کچھ کانفیڈنس کا اظہار کیا جا سکے ہاں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہو؟ دیکھیں ہم جس طرح سے شہزیب چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا اس کو آپٹیمسٹکلی دیکھنا چاہیے. 4 انٹریکشنز ہوئی ہیں with friends and neighbors. They are very positive interactions. 4 delegations, 2 ہماری گئیں, 2 سعودی کی آئیں within 4 weeks. ٹھیک ہے, اگر وہ ایک دم مٹیریلائز نہیں ہوا یا سلو ڈاؤن ہوا, but there is a great deal of positivity. UAE نے $10 بلین مختص کر دیے. یہ نہیں ہے کہ وہ چلیں جی بعد میں دیکھیں گے, وہ مختص ہیں. اب ان کے لیے اب دیکھیں ہماری ابزارپشن کیپیبلٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم $10 بلین کو کل کو انویسٹ کر دیں گے. یہ تو پرابلم ہے, انہوں نے کر دیا مختص, وہ مختص کیے. تو اب ہم اس کے لیے اپرچونیٹیز بن رہی ہیں, ان کے ساتھ مارکیٹ ہوں گی اور ان کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد ڈیل میکنگ ہوگی. تو اس میں تو لیگ ٹائم ہوتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا کہ جی ہم نے آج وش کیا ہے تو کل کو انویسٹمنٹ آ گیا. جب انہوں نے اس کے بعد ہم نے وش کیا, انہوں نے اناؤنس کر دیا, اب ہمیں نہیں پتا کہ چائنا کے ساتھ جو انٹریکشنز ہوئی ہیں, ابھی دیر از ریپیٹ وزٹ گوئنگ آن, انہوں نے دعوتیں دی ہیں, وہ خود بھی آ رہے ہیں. اٹ واز ایکسیپشنلی وارم اینڈ ایکسیپشنلی ویل ود انٹینٹ, ناٹ ویل انٹینڈیڈ, ود انٹینٹ کہ جی یہ کرنا ہے, ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے, CPEC 2.0 ہوگا اور اس کے اندر یہ چیزیں ہم کریں گے. اینڈ اٹس اے لاٹ آف B2B which is the first time. دیکھیں G2G جو ہے نا وہ تو ایک اسکیل کے لیے ہوتا ہی ہے, لیکن جب B2B ہوتا ہے وہ پیپل ٹو پیپل ہوتا ہے اور اس کی بڑی ریزیلینس ہوتی ہے. تو all of this is headed in a wonderful direction.